الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، جب تمہارے پاس تمہاری بیویاں نکاح کر کے آئے تو تم ان کو ان کا حق مہر خوشی خوشی سے ادا کر دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر پھر وہ حق مہر میں سے آپ کو کچھ دے دے یا سارا دے دے تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جتنی بھی شادیاں کی ہے تمام ازواج مطہرات کو حق مہر دیا اور حق مہر نکاح کے بعد حق مہر ادا کر دیا. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے جو اپنی ازواج مطہرات کو حق مہر دیا اس کی کیا مقدار تھی. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے لگ بھگ 12 اوقیے اور 1 نش حق مہر دیا اور پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نش کیا چیز ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے نہیں پتہ نش کیا ہوتا ہے. فرمایا یہ آدھا اوقیہ، لگ بھگ یہ 500 درہم جا کر کے بنتے ہیں. 500 درہم آپ علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات کو حق مہر دیا کرتے تھے. اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہونے لگا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس حق مہر کیا ہے، کیا حق مہر دیں گے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو زرہ ہے جو جنگ کے اندر پہنی جاتی ہے وہ کدھر ہے؟ آپ اس کو بیچ کر کے حق مہر لے کر کے آؤ. تو حق مہر ضروری ہے. پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں اپنے آپ کو آپ پر، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں. آپ علیہ السلام خاموش رہے. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ہدیہ کرتی ہوں آپ پر. 3 مرتبہ اس نے کہا اور پیارے ابھی خاموش رہے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہے کیا؟ کہا میرے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، ایک چادر ہے جو پہنی ہوئی ہے، آدھی اس کو دے دوں گا آدھی میں پہن لوں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا صدر بھی آدھا ہو جائے گا، اس کا بھی. تو جاؤ کوئی انگوٹھی ڈھونڈ کے لاؤ، کوئی خوال لوہے کی کیوں نہ ہو. گیا ڈھونڈتا رہا، پھر آیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، انگوٹھی بھی نہیں مل رہی لوہے کی. تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا قرآن یاد ہے؟ کہا قرآن یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے. تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا کہ فرمایا کہ آپ نے اس عورت کو یہ قرآن پاک جو آپ کو یاد ہے یاد کروانا ہے، یہی آپ کا حق مہر ہے. تو حق مہر کی مقدار تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ شرط نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ حق مہر اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اور حق مہر کے اوپر جبر اور ظلم نہیں کیا جا سکتا. زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ اپنی عورتوں سے نکاح کرتے تھے اور ان کا حق مہر خود لے لیا کرتے تھے، انہیں نہیں دیا کرتے تھے. تو پیارے ابھی پیغمبر علیہ السلام کی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز دیا کہ عورتوں کے بھی بڑے حقوق بیان فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو حق مہر ہے وہ عورتوں کو وقت پر ادا کر دو، اور پھر ان سے لونا خواہ وہ آپ کو اپنی خوشی سے وہ حق مہر دے دے. یہ بھی نہ ہو کہ آپ اس کو اتنا ذلیل اور تنگ کر دو کہ وہ حق مہر
آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے، یہ پھر قرآنی آیات کی مخالفت ہو جائے گی، دین کی اسلام کی مخالفت ہو جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا معاملہ ہو جائے گا۔ وہ آپ کو اپنی خوشی سے حق مہر دے دے تو پھر تو جائز ہے، اگر وہ آپ کو نہیں دینا چاہتی تو آپ اس پر ظلم اور جبر نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہم بستری سے پہلے، جماع سے پہلے اس کا حق مہر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو یہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔